صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا قاری ہے کریم اشرف صاحب یہ شعر ایسے ہیں کہ بہت مزہ آتا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، آیا ہے تارا نور کا، سبحان اللہ۔ اور ہم چیلنج کے ساتھ یہ جملہ کہتے ہیں ہر جگہ کہ جیسا شعر نبی کی آل کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا، ایسا شعر بر صغیر میں 200 سال کے اندر کسی نے نہیں کہا۔ جی اگر کسی نے کہا ہو تو لا کے دکھائیے، ہم مان لیں گے۔ اردو زبان میں کس نے نہیں کہا۔ سارے اشعار شعراء کے شعر اہل بیت کی شان میں ایک پلڑے میں رکھ دو آپ، اور یہ شعر اعلیٰ حضرت کا دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تب بھی یہ شعر بھاری پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مقطع سماعت فرمائیں۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، واہ۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور گئے، نوری کا فیض نور گئے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور بڑی ہی مبارک بات پیش کروں گا مولانا کاشف رضا کو، ان کے اہل خانہ کو، کہ انہوں نے شادی کے موقع پہ جلسہ سجایا، نقیب صاحب کو بلایا، ہمیں بلایا، اور علماء شعراء کو مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی نیت کے مطابق ثواب عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ یہ امتحان کے وقت ہوتے ہیں، یہ جو ہیں آزمائش کے وقت ہوتے ہیں، چونکہ ہم جو ہیں اہل سنت ہیں۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، اہل سنت۔ ہمیں صرف یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ غموں کے موقع پہ ہم نے نبی کی محفل سجا کر کے بیٹھ گئے، نہیں، بے شک ہم محفل سجاتے ہیں، 10ویں کی محفل ہم سجاتے ہیں،
20واں ہم کرتے ہیں، 40واں ہم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، معمولات اہل سنت میں سے ہے، لیکن غموں کے موقع پہ صرف رسول اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب اللہ پاک خوشی عطا فرمائے تب بھی نبی کا ذکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، تب بھی نبی کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں اور شادی کا وقت قریب آ جائے تب نبی کی محفل سجانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں۔ جب تمہارے بچے کی ختنہ ہو تب نبی کا ذکر سجاؤ، قرآن خوانی کراؤ۔ جب تمہارے بچے کی برتھ ڈے کا جو سال آئے، ولادت کا سال آئے، اس وقت میں نبی علیہ السلام کا ذکر کراؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی خوشی کے موقع پہ اللہ و رسول کا ذکر کراؤ گے تب رسول اللہ کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ہمیں تو اعلیٰ حضرت کے زبان میں ہر وقت اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ یہ معاملہ ہمارا ہونا چاہیے۔ لیکن ذرا دیکھو شادیوں کا اپنا حال دیکھو، اللہ اکبر۔ آج کل تو شادیوں میں معاذ اللہ رب العالمین، سب کی میں بات نہیں کر رہا، بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں، معاذ اللہ، نیم برہنہ بدن۔ اور شادیوں میں ڈانس پارٹیاں الگ ہوتی ہیں، بیٹی ناچتی ہے باپ دیکھتا ہے، بہن ناچتی ہے بھائی دیکھتا ہے، بیوی ناچتی ہے اور اس کا شوہر دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے جس عورت کی پائلوں کی آواز باہر کا غیر مرد سن لے، اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے مردوں کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ کتنا سخت حکم ہے اور بے پردی کا معاملہ پایا جا رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی معافی مانگو۔ گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو ہمارے تو اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو ناکارہ ہیں۔ سر سے لے کے پیر تک ہم گناہوں کا مجسمہ ہے، پیر سے لے کے سر تک ہم تو جو ہے گناہوں کا پتلا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو بخشی بخشائی ہیں، جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھپا بھی نہیں ہے، جنت جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، وہ فرماتی ہے ایک دن نبی علیہ السلام بہت خوش نظر آئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آقا میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ سبحان اللہ بول دو، میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر عائشہ کیا وجہ ہے کہ تم بخشش کی دعا کرا رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے والد نے کہا تھا جس دن تم نبی کو خوش دیکھو اس دن نبی سے جو ہے میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا۔ یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آقا میری بخشش کی دعا کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، اٹھنے کے بعد نبی نے یوں عرض کیا اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے باپ ابو بکر کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ عائشہ کی بلا حساب و کتاب بخشش عطا فرما، کل قیامت کے دن ان کا حشر آسانی کے ساتھ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا، میرے اعلیٰ حضرت کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت میں جھک کے گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا باہر گئے، ملاقات ہوئی، جب واپس آئے نا
वापस आकर के मेरे आका ने देखा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया आयशा रो रही हो? मेरे आका से अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये खुशी के आंसू हैं, आपने मेरी बख्शिश की दुआ मांगी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया आयशा तुम हमारी खुशी के आंसू हैं, सुनो मैं ये दुआ अपने हर एक उम्मती के लिए दिन में 2 बार मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुबह को भी मांगता हूँ, शाम को भी मांगता हूँ, ए अल्लाह मेरी उम्मती की मगफिरत फरमा देना। बताओ वो नबी जो हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करते रहे, जो हमारे लिए नजात की दुआएं करते रहे, जो हमारे लिए रोते रहे, उस नबी का जिक्र नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? उस नबी का जिक्र सुनने के लिए नहीं आएंगे तो किस नबी का जिक्र तो फिर किसका जिक्र सुनने के लिए आएंगे? कसम खुदा की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यानी कि अपना रिश्ता मजबूत कर लो, कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम तुम्हें देखकर मुस्कुरा जाएंगे और शफाअत कुबरा फरमा के तुमको जन्नत का हकदार बना देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा चीज। यानी एक इंसान को सब कुछ मिल जाए, आकिब साहब, पैसा भी मिल जाए, बैंक बैलेंस भी मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए, प्लाट भी मिल जाए, शोहरत भी मिल जाए, हुस्न भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन एक इंसान को बख्शिश ना मिले तो बताओ उसको क्या मिला है? एक इंसान को नजात ना मिले बताओ उसको क्या मिला है? एक इंसान को मगफिरत ना मिले बताओ उसको क्या मिला है? सबसे बड़ी चीज मगफिरत की दौलत है, सबसे बड़ी दौलत नजात की दौलत है। अल्लाह पाक फरमाता है वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। ए लोगों मगफिरत की तरफ दौड़ो, जन्नत की तरफ दौड़ो, वो जन्नत जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान से भी ज्यादा है, उसकी तरफ दौड़ो। लेकिन आज इंसान दौड़ रहा है, आज इंसान भागता हुआ नजर आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हालात है हमारे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। ए लोगो तुम पर मेरी सुन्नत पे अमल करना भी जरूरी है और मेरे साथ साथ मेरे जो बाद में आने वाले खुलफा हैं, मेरे खलीफा, मेरे सहाबा, उनकी सुन्नत पे भी अमल करना जरूरी है। सुभान अल्लाह। ये हदीस शरीफ मैंने आपको पढ़ के बता दी। अब नबी की सुन्नत क्या है मालूम है? बैठकर खाना खाना नबी की सुन्नत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बैठकर पानी पीना नबी की सुन्नत है। सर पे टोपी रखना नबी की सुन्नत है। इमामा शरीफ सजाना नबी की सुन्नत है। आलिमों का एहतराम करना नबी की सुन्नत है। बड़ों का एहतराम करना नबी की सुन्नत है। छोटों से प्यार करना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना खाओ इतना ही प्लेट में उतारो नबी की सुन्नत है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया, फकद अहब्बनी, उसने मुझसे प्यार किया, व मन अहब्बनी, और जिसने मुझसे प्यार किया, काना मैया फिल जन्ना, वो कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। वो कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ जाएगा। ये आका की सुन्नत है, जितना खाओ इतना ही प्लेट में उतारो। अच्छा आपने सबने देखा होगा कारी करीम अशरफ साहब लोग क्या करते हैं, बेचारा गरीब इंसान ना 1000 लोगों के खाने का इंतजाम करता, 1500 लोगों के खाने का इंतजाम करता। बाज कुछ खसीस और निकम्मे लोग, नौजवान लोग आते हैं, एक मुंह लेग पीस में मारते हैं, सब टेबल के नीचे फेंक दिया जाता है। हकीकत है नहीं? अल्लाहु अकबर। कितना कई मन खाना होटलों से बाहर नजर आता है, इतनी बेकदरी है। अब सुन्नत ये है जितना खाओ इतना ही प्लेट में उतारो, ये हमारे नबी की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ, इस पे हमें अमल करना जरूरी है। जितनी मिकदार में खाना चाहते हो इतना ही उतारना चाहिए। नबी ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। जिसने मेरी मिटने वाली एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह ताला उसके खाते में 100 शहीदों की शहादत का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये चीज है, अंदाजा लगाओ आप। खाने की बेकदरी नहीं होना चाहिए। और इस पे एक हदीस शरीफ और याद आई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खाना बना रही थी हजरत आयशा। अब वो कमसिन थी, उनको थोड़ा वक्त लग गया।
اتنے میں حضرت عائشہ کی طرف باری تھی حضور کی. اب جو ہے حضور کی دوسری زوجہ حضرت عائشہ کی سوکن حضرت صفیہ کے گھر سے کھانا بن کے آ گیا. حضرت عائشہ نے دیکھا کھانا تو میں بنا رہی ہوں اور میری سوتن کے گھر سے کھانا بن کے آ گیا. انہوں نے بشری تقاضے کے مطابق کھانے پہ ہاتھ مار دیا. سارا کھانا نیچے گر گیا، بوٹیاں نیچے گر گئیں، سالن سب نیچے گر گیا. بشری تقاضا تھا، غصہ آ گیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے دیکھا حضرت عائشہ کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، غصے میں حضور ہو کر باہر نہیں گئے، بلکہ ذرا دیکھو انداز دیکھو، اخلاق دیکھو نبی علیہ السلام کا. ایسے ہی نہیں فرمایا گیا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ عظیم الشان اخلاق کے مالک ہو. سبحان اللہ. میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. سبحان اللہ. دیکھو ذرا نبی کا اخلاق کیا ہے. جب حضرت عائشہ نے کھانے پہ ہاتھ مارا نا، سارا کھانا نیچے گر گیا، بوٹیاں نیچے گر گئی. حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد جو ہے اس کھانے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. ذرا اندازہ لگاؤ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہماری تمہاری بیوی ہوتی وہ کھانا گرا دیتی تو ہم کیا کرتے؟ یا تو اسے مارتے، اس سے بھی اچھا اخلاق ہوتا تو اس کو ڈانٹتے، اس سے بھی اچھا اخلاق ہوتا غصے میں لال پیلے ہو کے گھر سے باہر نکل جاتے. لیکن نبی نے نہ ڈانٹا نہ مارا، نہ غصے میں آپ باہر گئے، بلکہ اپنی جگہ سے اٹھے کھانے کو اٹھانا شروع کر دیا. برابر میں لونڈی کنیز کھڑی تھی، اس سے آپ نے فرمایا دیکھو غارت امو کی، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے. سبحان اللہ. کھانا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. حضرت عائشہ نے دیکھا نبی علیہ السلام کھانا اٹھا رہے ہیں، خاتم النبیین کھانا اٹھا رہے ہیں، مالک کے جنت کھانا اٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ. امام الانبیاء کھانا اٹھا رہے ہیں. حضرت عائشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، غلطی کا احساس ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے کھانے کی بے قدری ہو گئی، بتائیے میں اس کھانے کا بدلہ کیسا ہوگا، کفارہ کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا عائشہ اس کھانے کا کفارہ یہ ہے جس طریقے کا کھانا صفیہ نے بنا کر جس طرح کے برتنوں میں بنا کر بھیجا تھا، ایسے ہی برتن مدینے کی بازار سے منگاؤ اور اسی طرح کا کھانا بنا کے اس طرح کی برتنوں میں صفیہ کے گھر بھیج دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. تمہاری بھرپائی ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے اخلاق. نبی علیہ السلام نے دکھایا، نبی کی سیرت ہے، اس کو اپنانا ہمیں پڑے گا. سبحان اللہ. جس دن تم نبی کی سیرت اپنا لو گے، جس دن نبی کے اخلاق اپنا لو گے، سینے میں موجزن کر لو گے، زندگی آسان ہو جائے گی، قبر میں روشنی ہو جائے گی، آخرت سرسبز و شاداب ہو جائے گی. سیرت اپنانے کی ضرورت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ تم پر میری سنت پہ ضروری عمل کرنا، میرے خلفاء کی راشدین المہدیین. اللہ اکبر. اسلام کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم. عمر فاروق اعظم. سبحان اللہ. کون عمر فاروق اعظم؟ جب تک نبی کا کلمہ نہیں پڑا تھا نا، چند اونٹ ایک لائن میں نہیں لگا سکتے تھے. جیسے ہی نبی کا کلمہ پڑا، آدھی دنیا کو عمر فاروق اعظم نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا تھا. سبحان اللہ. ایک قطار میں کھڑا کر دیا تھا. وہ عمر فاروق اعظم ہے جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا اندازہ لگاؤ، وہ عمر فاروق اعظم ہے جو کنفرم جنتی ہیں. عمر فاروق اعظم نا، ان کے دروازے پہ ان کے ہی دور حکومت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے جو ہے اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آیا تھا. سن لیجیے آخری بات ہے. اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آیا تھا. دیکھا دروازے پہ کہ حضرت عمر کی بیوی خود ان سے زور سے باتیں کر رہی ہیں، ان سے اپنی شکایت کر رہی ہیں. اب یہ تو اپنی شکایت لے کر کے آیا تھا کہ میں تو اپنی شکایت سناؤں گا، یہ تو امیر المؤمنین ہیں، تو آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں. ان کی بیوی بھی ان کو سنا رہی ہے. ان کی بیوی سے بھی یعنی کہ وہ غصہ کر رہی ہے، وہ اونچی آواز میں بول رہی ہے. وہ جانے لگا.
جب آپ بات ختم کر کے باہر نکلے آپ نے اس کو بلایا ادھر آ، کہا کیسے آیا تھا؟ حضور میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آیا تھا، میں نے دیکھا تو یہاں تو معاملہ بالکل میرے ہی جیسا ہے، تو میں تو تمہاری بیوی کی شکایت کا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی بات یہ ہے، یہ میری بیوی ہے، بیوی یہ جو ہے ناقص العقل ہے، ناقص دین بھی ہے، ذرا دیکھ اس کی جو ہے اگر یہ زیادہ بولتی ہے تو اس کے فائدے کی طرف بھی نظر کرنا چاہیے، یہ مجھے گناہوں سے بچاتی ہے، یہ میرے کپڑے دھو کے دیتی ہے، یہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، یہ میری بیوی ہے، اس کی وجہ سے میں حرام کاری سے بچتا ہوں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا تھوڑی سی زندگی ہے، لوگوں کی باتوں پہ صبر کر لو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، صبر کرنا ضروری ہے، گھر ایسے نہیں چلتے ہیں، گھر نظر انداز کرنے سے چلتے ہیں، گھر جو ہے درگزر کرنے سے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج تو کیا ہے معاذ اللہ رب العالمین، نبی علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کیا تھا نا تو چند نصیحتیں فرمائی تھی آپ نے کہ بیٹی فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا ہے، لیکن میرے علی سے کوئی ایسا سوال کا مطالبہ مت کر دینا جس کو وہ دے نہ سکے، کیونکہ میرا علی غریب ہے۔ نبی نے فرمایا تھا اور کہا تھا بیٹی کبھی علی کو ناراض کر کے میکے مت آنا، تم اگر آ گئی تو کھانا بھی دوں گا پینا بھی دوں گا، لیکن تم سے کبھی بات چیت نہیں کروں گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نصیحت فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا اندازہ لگاؤ آج اگر ہر باپ جو ہے بیٹی کو رخصت کرتے وقت جو ہے یہی نصیحت فرما دے کہ بیٹی تجھے جو ہے اپنے شوہر کا خیال کرنا ہے، تیرے شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، قسم خدا کی اس سے گھر ٹوٹے گا نہیں، طلاق و خلا بالکل نہیں ہو سکتی ہے، یقین مانیے نبی علیہ السلام کے فرمان ہمیں سنانا پڑیں گے۔ لیکن آج ذرا دیکھو جب شادی ہو جاتی ہے نا، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ ایک فون کر دینا ہم جو ہے نمٹ لیں گے، ہم اس سے بات چیت کر لیں گے، ہم اس کو سبق سکھا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے یعنی کہ معاملات بگڑ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا اندازہ لگاؤ چھوٹی چھوٹی باتیں جب یہی بیٹی اپنے میکے میں بتاتی ہے، پھر یہی باپ ہے اللہ اکبر اپنی باتوں کو لے کر کے اپنی بیٹی کے گھر کو توڑوا دیتا ہے۔ چند مہینے رہ کر کے، چند مہینے بھی نہیں رہ پاتی ہے اپنے گھر پہ، اس کے بعد جو ہے یعنی یہ باپ جس کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، جس کی کمر بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جس کی آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہے، اب یہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے، اب یہ بیٹی اکیلی رہ گئی جس کو طلاق ہو گئی تھی، جو مطلقہ تھی، اب اس کی جو بھابیاں ہے وہ بھی اس سے نظر چرانے لگتی ہے، وہ بھی اس کو پیار سے نہیں دیکھتی ہے، بھائی جو ہے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اب اس کو تنہائی کاٹتی ہے، تنہائی کا احساس مار دیتا ہے۔ ہاں تم نے اپنی بیٹی کا گھر اجاڑا تھا، ماں یہی وہ ماں ہے، بعض مائیں وہ جو ہے جن کو بیٹی کا گھر اجاڑنے میں یعنی کہ بہت بڑا یعنی کہ یہ رول ادا کرتی ہے۔ صبر کرنا چاہیے، بیٹی کو سمجھانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی کو جو نصیحت نبی نے فرمائی تھی اگر وہ کر دی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیٹی کا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا، بیٹی کا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا، بلکہ بیٹی کا گھر بنتا ہی چلا جائے گا۔ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت میں عمل کرنے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس یہ بتاؤں آپ کو آخری بات، جب ایک مرتبہ حضرت علی ناراض ہو گئے حضرت فاطمہ سے، حضرت فاطمہ نے مسند امام احمد بن حنبل میں آتا ہے حضرت فاطمہ نے حضرت علی کے دروازے کے 70 چکر لگائے، چھوٹے سے گھر میں 70 چکر۔ اللہ اکبر، کتنی نیک حضور کی بیٹی، 70 چکر لگائے، 70۔ اللہ اکبر کہ علی مجھے معاف کر دو، علی مجھے معاف کر دو۔ 70ویں چکر پہ مولا علی دروازے سے باہر آئے اور جو ہے گلے لگا لیا، معاف کر دیا، اور جا کر کے اگلے دن اپنے بابا جان سے کہا یا رسول اللہ علی ناراض ہو گئے تھے، میں نے ان کو منا لیا، میں نے 70 چکر لگائے تھے۔ نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی بہت اچھا کیا جو تم نے منا لیا علی کو، اگر تم علی کو نہیں مناتی اور تمہارا انتقال ہو جاتا، اے بیٹی علی تم سے ناراض ہوتے تو میں تمہارا بابا محمد تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ
یہ بیٹی کو اصلاح کا پیغام نبی علیہ السلام نے دیا ہے، تو ان کی سیرت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عمل کرو، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آخرت سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ یہ چند بات میں نے آپ کی گوش گزار کی، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 سے ٹائم نکل گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔